اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے دینی بھائیوں، آپ لوگ آج کل کے حالات کا اندازہ ہے، اس پہ علماء دین کی تقاریر، علماء دین کا انتباہ، علماء دین کی ہدایت بہت سن رہے ہیں، اور ہم لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل دور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، مذہبی اعتبار سے ہم پر چند چیزیں فرض ہیں، جیسے روزہ، نماز، تلاوت، قرآن معنوں سے پڑھو، یہ سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن اس وقت دنیا جس حساب سے چل رہی ہے، اسلام مشکل میں ہے، دین مشکل میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون آ گئے، اس پہ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے، اس وقت ہم کو دور وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، بنسبت دوسروں کو نصیحت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہم جب سدھریں گے، اب ہر انسان خود اپنا کچھ کوشش کر کے سدھر جائے گا تو خود بخود اپنا معاشرہ خود بخود سدھرے گا۔ مذہبی اعتبار سے تو جو علماء بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم کو اس سے بحث نہیں کرنا ہے، لیکن جیسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ جب ہماری پرسش کرے گا تو دو چیز بہت اہم ہیں، دو چیز کی پرسش ہوگی، باقی کے تقریباً سارے چیزیں معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمیت سے ہم کو بالکل اعتبار ہے، اس کی رحمیت سے ہم کو اندازہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دے گا۔ اب وہ دور ہے کہ ہم کو مذہب سے ڈرایا نہیں جانا چاہیے، مذہب کی جو رحمیت ہے وہ بتاتے ہوئے اور لوگوں کو قریب کرنا چاہیے، مذہب کے قریب کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا تو ویسا ہو جائے گا، وہ فلاں کر دے گا تو نہیں۔ تو جو دو چیزوں کی ہماری جو پرسش ہوگی اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، وہ ہے ایک شرک، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا۔ ظاہر بات ہے، اب آپ اپنے حساب سے اپنے لاجیکلی سوچ لیں، مذہبی حساب سے لاجیکلی سوچ لیں۔ آپ کی اولاد اگر یہ بول دے کہ نہیں بھائی باپ تو سعودی عرب میں تھا، وہاں سے کما کے بھیج رہا تھا، ہم تو باپ کو بہت کم دے کے، ہمارا پڑوسی وہ ہمارے کو بہت سپورٹ کرا، ہمارا پڑوسی بہت کچھ ہمارے کو کرا، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی؟ اسی طرح جب اللہ کی ذات میں آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو اللہ کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اور وہ سب سے بڑا ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس سے بچیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچیے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اچھی صحت تھی، وہ ڈاکٹر اگر مل جاتا تو بچ جاتے۔ آپ سوچئے کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا تھا کہ اس شخص کی موت ہونا ہے، تو وہ ڈاکٹر ہوتا بھی تو کیسا بچ جاتا؟ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی شرک کی چیزیں ہیں جو شیطان ہم سے انجانے میں کرا دیتا ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کچھ دکان پہ کچھ کرا دیے، کاروبار نہیں ہو رہا، ہم یہ بول تو دیتے ہیں، لیکن ہم اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ کو کتنا محتاج کر دیے ہیں کہ کوئی کرا دیا تو اللہ محتاج ہو گیا، دینا چاہ رہا لیکن نہیں دے سک رہا۔ اس جملے کا مطلب سمجھیے۔ دوا کی دکان پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کوئی اچھی گولی دے دیجئے۔ کون سی گولی اچھی ہے؟ دنیا میں کوئی دوا اچھی نہیں ہے، ہر وہ دوا اچھی ہے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو شفا دے۔ سر کے درد کی سینکڑوں گولیاں ہیں، کسی کو ایسپرو سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو سیراڈون سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو اینیسن سے فائدہ ہوتا ہے، تو جس کو جس سے فائدہ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ دوا پہ بھروسہ نہیں کیجیے، دوا لیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے علاج کرنے کا۔ دوا جب کھائے تو یہ کہہ کر کھائیے یا رب العالمین یہ آپ کا حکم ہے، اس لیے میں اس کی اتباع میں دوا کھا رہا ہوں۔ آپ اس دوا کے محتاج نہیں ہیں میرے لیے شفا دینے کے لیے، شفا آپ کے اختیار میں ہے، اس گولی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اس بھروسے سے، اس امید سے آپ دوا کھائیے، یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر۔ یہ نہیں کہ بھائی اس گولی سے ہمارے کو شفا ہوئی، نہیں، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ گولی نہیں کوئی دوسری گولی سے شفا دیتا ہے۔
اس لیے اپنے ایمان میں پختگی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کیجیے، اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کیجیے، کسی کو شائبہ بھی مت آنے دیجیے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے وہ ہے حقوق العباد۔ نفس کے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ یہاں تک اللہ نے کہا ہے کہ اگر میری عبادتوں میں کچھ کوتاہی رہ جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانیت پنپتی ہے، ہمارا دین پنپتا ہے، ہمارے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پنپتی ہے۔ اللہ کے تمام احادیث کی روشنی میں ہم جینا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حقوق العباد میں وہی ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پہ آج کل غصہ عام ہو گیا ہے، اس پہ کنٹرول کیجئے۔ یہ گانے لگانے کے بجائے آپ درود کان میں رکھیے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ تو دوسروں کو نصیحت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے کئی ایپیسوڈ پیش کریں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو آئندہ حقوق العباد کے اوپر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وہ چلنا اور صحیح راستہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل اور ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ واقعی صحیح راستہ ہے، کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ جب آپ ایک قدم آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کہا میں 10 قدم آتا ہوں، تو دل اور ضمیر کی جنگ میں وہ آپ کے ضمیر اور دل کو روشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہی سچا راستہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور دعا کی گزارش ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے۔ اسے دعا کیجئے، ہمیشہ جب بھی دعا کرو آپ اپنے لیے کر کے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی ہدایت دے۔ آمین و ثم آمین۔